بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 5 سورۃ البقرہ آیات 122 123 صفحہ 18 اشارہ B، یعنی لیسن نمبر 18B۔ یاد رکھیے ہم پہلے پارے کے آخری 5 صفحات میں ہیں، اس پہ ہم نے 16 اور 17 کر لیا تھا، رائٹ، اور اب ہم 18ویں صفحے میں ہیں۔ 16ویں صفحے کے اشارات کیا تھے؟ نسخ و نسیان، رائٹ، اور کیا تم بھی سوال کرو گے، اور خواہش اہل کتاب کی، اور جنت صرف یہود و نصارہ کو۔ تو اس کا جو شارٹ کہنا چاہیے، شارٹ پوائنٹرز ہے، اس کے مختصر اشارات ہیں: نسخ و سوال، خواہش جنت، نسخ پر سوال، خواہش جنت، اس طرح آپ یاد کر سکتے ہیں، نسخ سوال خواہش جنت۔ اور 17ویں صفحے کے اشارات تھے یہود و نصارہ آپس میں لڑیں، ظالم جو ہے مسجد سے روکے، اور عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، اور بے علم کہیں بات کرے اللہ، یا اس کا پھر اختصار ہوگا یہود ظالم عیسائی بے علم، یہود ظالم عیسائی بے علم، ہر ایک کا کانٹیکسٹ الگ ہے۔ اب ہم 18ویں صفحے پر ہیں، اس کے اشارات ہیں: نہ راضی ہوں یہود و نصارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم کی آزمائش علیہ السلام اور کامیابی، بیت اللہ اور شہر مکہ۔ اور اس کو بھی ہم مختصر کہہ سکتے ہیں: ناراضی بنی اسرائیل، ابراہیم و بیت اللہ، ناراضی بنی اسرائیل، ابراہیم و بیت اللہ۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں دوسرا اشارہ، بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں۔ بنی اسرائیل سے ایک لمبا خطاب کرنے ہیں، تقریباً 12 صفحات، اور انہیں ان کا ماضی یاد دلانے کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ انہیں ایک اور احسان یاد دلا رہا ہے۔ اس اشارے میں جو اسباق ہیں یا ان آیتوں میں، وہ ہیں دوسری تمام قوموں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو منتخب کیا گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام تھا، اور ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی کہ اللہ کے پیغام کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ کے انعامات کو یاد کرنے سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے اور اس کے احکام کی پیروی کرنے میں مدد ملتی ہے، یعنی دل راضی ہوتا ہے۔ اور قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، اس دن اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اس دن کو یاد رکھنے سے غلط خواہشات و جذبات پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ علم۔ نئے الفاظ پورے 0 ہیں۔ اب ہم لیتے ہیں لفظی و فقری ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یعنی اے اسرائیل کے بیٹو، اذکروا یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، التی جو انعمت میں نے انعام کیا، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں، فضلت میں نے فضیلت دی، کم تم کو، علی العالمین تمام جہانوں پر۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کیا تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر۔ علم۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر؟ بہت سارے تاریخی واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مثلا ان میں کئی نبیوں کو بھیجا، نیز ان میں سے بعض کو بادشاہ اور حاکم بنایا۔ یہ سارے انعامات نہ ہی ان کی ذاتی محنت کی وجہ سے ملے تھے، اور نہ ہی وہ ان کے مستحق تھے، بلکہ یہ انعامات صرف اور صرف اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کی وجہ سے تھے۔ اللہ کے انعامات کو یاد رکھنا ہم کو اللہ سے قریب ہونے، مخلص بننے اور اس کا فرما بردار بننے میں مدد کرتا ہے۔ اللہ کے احکام کی پیروی کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے وہ یعنی بنی اسرائیل تکبر پر اتر آئے۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کا، اس کے احکام کا مذاق اڑایا، اور اپنی بیکار رسموں اور خرافات پر فخر کرنے لگے۔ انہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے بجائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے۔ سوچئے کہ بنی اسرائیل کی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بہت سارے انعامات سے نوازا ہے۔ سب سے اہم انعام یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا، اور ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں رکھا گیا۔
جو پوائنٹس ہم نے بیان کیے ایک دوسرے کو جو بھی یاد ہو آپ بیان کیجئے. علم. اب ہم لیتے ہیں لفظی ترجمے کو. ترجمہ کیجئے. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی جو، انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر. علم. وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم فضیلت دی تمہیں، علی العالمین تمام جہانوں پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر. علم. الحمدللہ. دوسری آیت لیتے ہیں اب ہم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش، اور نہ ان سب کی مدد کی جائے گی. واتقوا اور ڈرو، یومن دن سے. کون سے دن سے؟ لا تجزی نہیں کام آئے گا. جزا بدلہ دینا، جزا عن کام آنا، لا تجزی عن ہے یہاں پر. لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی نفس، عن نفسین کسی شخص کے لیے، کوئی شخص کسی کا کام نہیں آئے گا، شیئن یعنی کچھ بھی. ولا يقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے. ہاں کون ہے یہاں پر؟ مؤنث نفس ہے. نفس عربی میں مؤنث ہے. جیسے اردو میں کہتے ہیں نا ہم کہ جان جاتی ہے، جان آتی ہے، تو نفس کو جان بھی کہہ سکتے ہیں آپ. عدل کوئی معاوضہ، یعنی نہ قبول کیا جائے گا اس نفس سے کوئی معاوضہ. ولا اور نہ تنفع فائدہ دے گی. کون؟ شفاعت مؤنث ہے، فائدہ دے گی. ہاں یعنی اس نفس کو، اس جان کو، اور نہ فائدہ دے گی نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش. ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، یا ان سب کی مدد کی جائے گی. علم. اب ہم لیتے ہیں اس کی مختصر شرح کو. اور ڈرو اس دن سے، یعنی اپنی توجہ کو بھٹکنے مت دو. قیامت کے دن کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھو. اگر کوئی انسان آخرت کے دن کو یاد رکھے گا تو شیطان اسے کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا، اور وہ ہمیشہ حق کی پیروی کرے گا، چاہے اس حق پر عمل کرنا مشکل ہو یا اس کی خواہشات کے خلاف. کیسا دن ہوگا؟ اس میں 4 باتیں کہی گئی. لا تجزی نفس عن نفس کوئی شخص کسی کے کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها عدل کوئی معاوضہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی دولت کام نہ آئے گی. ولا تنفعها شفاعت اور نہ کوئی سفارش اسے نفع دے گی کسی کی بھی. ولا هم ينصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی اللہ کی اجازت کے بغیر نہ سفارش فائدہ دے گی اور نہ کوئی طاقت کچھ مدد کر سکے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ چلیے جو نکات ہم نے بیان کیے، خاص کر اس آیت میں 4 نقطے ایک دوسرے کو بیان کیجیے، علم سکھائیے. اب ترجمہ کیجیے. واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نہیں کام آئے گا، نفسن کوئی شخص، عن نفس کسی شخص کے لیے، شیئن کچھ بھی. اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی شخص کسی شخص کے لیے کچھ بھی. علم. ولا يقبل اور نہ قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ. ولا تنفعها اور نہ نفع دے گی اسے، شفاعتن کوئی سفارش. ولا ہم اور نہ وہ ینصرون ان سب کی مدد کی جائے گی، ان سب کی مدد کی جائے گی، یا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. علم. الحمدللہ. تو ہم نے کیا سیکھا یہاں پر؟ اسباق. دوسری قوموں کے مقابلے میں بنی اسرائیل کو منتخب کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ کا ان پر ایک بہت بڑا انعام تھا یہ
یہ انتخاب، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی تھی کہ اللہ کے پیغام کی پیروی کرنا ہے۔ اور دوسری بات، اللہ کے انعامات کو یاد کرنے سے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے اور اللہ کے احکام کی پیروی کرنے میں مدد ملتی ہے، یعنی دل آمادہ ہوتا ہے۔ اور تیسری بات، قیامت کا دن بہت سخت ہوگا، اس دن اللہ کے علاوہ وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، اور اس دن کو یاد رکھنے سے غلط جذبات و خواہشات پر قابو پانے میں مدد ملتی ہے۔ علم، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے اپنا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بنا، قیامت کے دن مجھے صرف اپنے ہی فضل و کرم سے جنت الفردوس عطا فرما۔ اور ایک پلان ہو سکتا ہے انشاءاللہ میں اللہ کے انعامات و احسانات کو یاد رکھوں گا، خاص طور پر الحمدللہ کہتے ہوئے اور ذکر کرتے ہوئے۔ آخری حصہ لیتے ہیں ہم اسماء و افعال کا۔ نعمہ، نعمتن کی جمع کیا ہے؟ نعم، ٹھیک ہے۔ اور عالمین، عالمین جو ہے جمع ہے، اس کا سنگولر ہے، واحد ہے، عالم۔ یوم، یوم کی جمع ایام، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ نفس، نفس کی جمع انفس یا نفوس، تو جمع بتائیے۔ نعمہ، نعم، عالم، عالمین، یوم، ایام، نفس، انفس، اور نفوس بھی ہو سکتا ہے۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے صحت مند افعال، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع۔ اذکرو، اشارہ کیجئے، بتائیے۔ اذکرو، اذکرو، یاد کرو، تو اس نے ذکر کیا، یاد کیا۔ ذکر، ٹھیک ہے، ذکر یذکرو، اذکر، ذاکر، مذکور، ذکر، یہ آپ جانتے ہیں۔ علم۔ یقبلو، اشارہ کیجئے، یقبلو، یقبلو، پیسیو وائس ہے، مجہول ہے، قبول کیا جائے گا۔ لا یقبلو، نہیں قبول کیا جائے گا، تو اس نے قبول کیا، کیا ہوگا؟ قبلہ، ٹھیک ہے، دہرائیے، قبلہ یقبلو، اقبل، قبلہ یقبلو، اقبل، قابل، مقبول، قبول، قابل، مقبول، قبول۔ علم۔ دوسرا ہے تنفعها، اشارہ بتائیے۔ تنفع آپ کی بات نہیں ہو رہی، وہ 3rd person مؤنث کی بات ہو رہی، شفاعت کام آئے گی، فائدہ دے گی، تو تنفع ادھر ہے، ٹھیک ہے، وہ فائدہ دیتی ہے یا وہ فائدہ دے گی، تو اس نے فائدہ دیا، کیا ہوگا؟ نفع، دہرائیے، نفع ینفع، انفع، نفع ینفع، انفع، نافع، منفوع، نفع، نافع، منفوع، نفع۔ شفاعت، اشارہ کیجئے، شفاعہ، تو اس نے سفارش کی، شفاعت کی، کیا ہوگا؟ شفع، دہرائیے، شفع یشفع، اشفع، شفع یشفع، اشفع، شافع، مشفوع، شفاعہ، شافع، مشفوع، شفاعہ۔ علم۔ ینصرون، اشارہ کیجئے، ینصرون، ینصرون، وہ مدد کیے جائیں گے، پیسیو وائس سے مجہول ہے۔ ینصرون، وہ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ینصرون، وہ مدد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو اس نے مدد کی، کیا ہوگا؟ نصرہ، دہرائیے، نصرہ ینصر، انصر، نصرہ ینصر، انصر، ناصر، منصور، نصر، ناصر، منصور، نصر۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال یا حمزہ والے یا اکثر حروف والے۔ تجزی، کدھر ہے اس کا اشارہ؟ تجزی، تجزی، آپ کام آتے ہیں، وہ کام آتی ہے، یہاں پر جو ہے نا نفس کی بات ہو رہی ہے، نفس جان کام آئے گی، لا تجزی نہیں کام آئے گی، تو وہ کام آیا، وہ کیا ہوگا؟ جزاءً، عن کے ساتھ مفہوم بدلتا ہے، صرف جزا بولیں گے تو بدلہ دینا، جیسے جزاک اللہ، رائٹ، تو اینی وے، دہرائیے، جزا یجزی، اجزی، جزا یجزی، اجزی، جازن، مجزی، جزا، جازن، مجزی، جزا۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں مزید فی افعال۔ انعمت، میں نے انعام کیا، اشارہ کیجئے، میں نے انعام کیا، انعمت، اس نے انعام کیا، کیا ہوگا؟ انعم، دہرائیے، انعم ینعم، انعم، انعم ینعم، انعم، منعم، منعم، انعام، منعم، منعم، انعام۔ علم۔ فضلتکم، فضلت، میں نے فضیلت دی، فضلت، تو اس نے فضیلت دی، کیا ہوگا؟ فضل، دہرائیے، فضل یفضل، فضل، فضل یفضل، فضل، مفضل، مفضل، تفضیل، مفضل، مفضل، تفضیل۔ علم۔ اتقو، بتائیے، اتقو، اتقو، تم سب ڈرو،
وہ ڈرا کیا ہوگا؟ اتقا. دہرائیے، اتقا یتقی اتقی، اتقا یتقی اتقی، متقن متقا اتقا، متقن متقا اتقا. علم. الحمدللہ. ساتھ ہوم ورک کو مت بھولیے، ویڈیو سے پڑھائیے، آن لائن سے پڑھیے، ٹیچر سے، یا خود ٹیچر بنیے، ٹیچر ٹریننگ لیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed, and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.